حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مال و دولت کی کثرت تھی، اور اس کی عمر بھی لمبی ہوئی، بہت لمبی عمر تھی۔ اللہ پاک نے اسے بیٹے بھی کئی عطا کیے۔ اس سب کے باوجود ایک مسئلہ تھا، بادشاہ کو عموماً یہ فکر رہتی تھی کہ ان کے بعد ان کا وارث کون ہوگا، جانشین کون ہوگا۔ اس بادشاہ کو بھی یہی فکر تھی، اللہ پاک نے بیٹے تو عطا فرمائے تھے، مگر معاملہ یہ تھا کہ جب اس کے بیٹے جوان ہوتے تو دنیا سے منہ پھیر لیتے، بالوں کا لباس پہنتے، جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں میں رہتے، درختوں کے پتے کھاتے، اور دنیا سے دور ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ اب بادشاہ کو بڑی فکر تھی کہ سب بیٹے تو دنیا سے دور ہو گئے، اب ملک کون سنبھالے گا؟ اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ بادشاہ کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ اب بادشاہ کو یہ فکر تھی کہ یہ بھی اپنے دیگر بھائیوں کی طرح دنیا سے دور ہو کر عبادت میں ہی نہ لگ جائے، جنگلوں کی طرف ہی نہ نکل پڑے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی رعایا کو جمع کیا، کہا کہ میری عمر کافی ہو چکی ہے، مجھے خوف ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اپنے بھائیوں کی طرح بادشاہ سے بیزار نہ ہو جائے، ورنہ تم بادشاہ کے بغیر رہ جاؤ گے اور ملک کون سنبھالے گا؟ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا بادشاہ کے بغیر۔ لہٰذا ابھی یہ بچہ ہی ہے، تم سب مل کر ابھی سے ہی اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم پر عمل کیا گیا، ایک بڑا سا گھر بنایا گیا، کئی کلومیٹر تک اسے پھیلایا گیا۔ اس گھر میں عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا کیے گئے۔ یہ شہزادہ اس گھر میں پرورش پاتا رہا، یہیں اس کا بچپن گزرا، یہیں جوان ہوا۔ باہر کی دنیا اس نے دیکھی نہیں تھی کہ اس سے بڑے گھر کی چار دیواری، اس کی دیواروں کے باہر بھی کوئی جہان آباد ہے، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ شہزادہ دیوار کے قریب تھا، اسے باہر سے لوگوں کی آوازیں آئیں، اسے حیرت ہوئی، نوکروں سے پوچھا کیا اس دیوار کے باہر بھی جہان ہے، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں؟ کہا گیا جی ہاں، باہر تو پوری دنیا ہے۔ شہزادے نے ضد لگائی کہ مجھے باہر کی دنیا دیکھنی۔ بادشاہ کو اس بارے میں خبر دی گئی۔ بادشاہ نے کہا شہزادے کا دل بہلانے کے لیے عیش و عشرت کا مزید سامان کیا جائے۔ حکم پر عمل ہوا، شہزادہ دنیاوی عیش و عشرت میں مگن ہو گیا، باہر کی دنیا دیکھنے کی طرف دھیان ہی نہ گیا۔ یوں کرتے کرتے ایک سال گزر گیا۔ اگلے سال پھر شہزادے نے کہا کہ میں نے تو باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ شہزادے کی ضد تھی، آخر بادشاہ کو ماننی پڑی۔ حکم ہوا شہزادے کو باہر لے جاؤ، مگر اس کے ارد گرد عیش و عشرت کا سامان رکھو۔ اب شہزادہ زندگی میں پہلی بار اس بڑے گھر سے باہر نکلا۔ کیا ٹھاٹھ باٹھ تھے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی سواری، لوگوں کا جمع غفیر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یوں شان و شوکت کے ساتھ شہزادہ شہر کے نظارے کرنے لگا۔ راستے میں اسے ایک بیمار شخص نظر آیا، پوچھا یہ کون ہے؟ اس کو کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بیمار ہے۔ اب شہزادے نے تو شان شوکت کی زندگی گزاری تھی، یہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا، نہ اسے بیماری کا پتہ تھا کہ بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کیا لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں؟ سبھی ہوتے ہیں یا کوئی خاص نسل ہے جس کو بیماری لگتی ہے؟ کہا گیا کہ سبھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں؟ بتایا کہ جی ہاں حضور، آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادے نے حسرت سے کہا افسوس، یہ تو بے مزہ زندگی ہے، اگر میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں تو پھر کیا فائدہ ہے زندگی کا، تو بے مزہ ہے۔ اب شہزادہ غمگین حالت میں واپس چلا گیا۔ بادشاہ کو تمام صورتحال بتائی گئی۔ بادشاہ بولا اس سے پہلے کہ یہ کیفیت طول پکڑ جائے اور یہ شہزادہ بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح جنگل کا رخ اختیار کر لے، اس کے لیے دنیاوی لذتوں کا سامان کرو۔ حکم پر عمل ہوا، شہزادہ لذتوں میں مصروف ہو گیا، وہ فکر آخرت والی کیفیت اس کے دل سے جاتی رہی۔ یوں کرتے کرتے ایک سال مزید گزر گیا۔ اگلے سال شہزادے نے پھر کہا مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ چنانچہ پھر شہزادہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا۔ اب کی بار
ایک میت اسے نظر آئی، لوگ اس میت کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ ایک شخص ہے، وفات پا گیا۔ اب شہزادے کو تو پتہ ہی نہ تھا کہ موت بھی کوئی چیز ہے، دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے۔ اس نے کبھی لوگوں کو مرتے دیکھا ہی نہیں تھا، حیرت سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب میت کو شہزادے کے سامنے رکھا گیا، کہا اسے بٹھاؤ۔ لوگ بولے کہ حضور یہ میت ہے، مر گیا ہے، یہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا اسے بات کرو۔ لوگ بولے یہ بات بھی نہیں کر سکتا، میت ہے، مر گیا ہے۔ پوچھا اب تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا گیا اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں، اس کو منو مٹی تلے دفن کیا جائے گا۔ پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ بتایا اس کے بعد پھر حشر ہوگا۔ شہزادے نے پوچھا یہ حشر کیا ہے؟ بتایا کہ حشر وہ دن ہے جب سب لوگ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، سب کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی یا جزا دی جائے گی۔ شہزادے نے حیرت سے پوچھا کیا اس جہان کے بعد بھی کوئی جہان ہے؟ بتایا کہ جی ہاں۔ اب تو شہزادے پر فکر آخرت کا اور غلبہ ہو گیا۔ شہزادہ سواری سے نیچے اترا، اپنے چہرے پہ مٹی ڈالی، کہا آہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، آہ ان قریب مجھے بھی موت آ جائے گی۔ ہاں ہاں میرا ایک رب بھی ہے جو عطا فرماتا ہے، حشر بھی فرمائے گا، میرے اعمال پر جزا بھی دے گا۔ اے لوگو یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اب شہزادہ واپس آیا، رات ہوئی، اس نے بھی اپنے بھائیوں کی طرح بالوں کا بنا ہوا لباس پہنا اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا۔ عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ بے شک۔ تو خوش نصیب شہزادے پر اللہ کی کیسی کرم نوازی تھی کہ اس نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری۔ بادشاہ اور اس کی رعایا نے مل جل کر بہت کوشش کی کہ شہزادے کی توجہ آخرت کی طرف بالکل بھی نہ جائے۔ دنیاوی عیش و عشرت کا سامان اسے مہیا کیا گیا، ہر طریقے سے کوشش کی گئی کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی جائے کہ یہ بڑے بھائیوں کی طرح یہ بھی عبادت میں نہ لگ جائے۔ لیکن شہزادے کی خوش قسمتی کے ایک جنازہ دیکھا اس شہزادے نے، صرف ایک جنازہ دیکھا اور اس نے عبرت حاصل کر لی اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ہم غور کریں، ہم زندگی میں کتنے جنازے دیکھ چکے ہیں، کتنوں کو مرتا دیکھ چکے ہیں، قبر میں اتار چکے ہیں، غسل بھی دیا ہوگا۔ لسٹ بنائیں تو شاید سینکڑوں کی تعداد میں ہماری زندگی میں لوگ ہوں گے کہ جو چلے گئے، ہم سے چھوٹے بھی چلے گئے، ہم سے بڑے بھی چلے گئے، ہمارے ہم عمر بھی چلے گئے۔ ہمیں غفلت کہ اس سے نیند سے بیدار نہیں ہوتی، ہم جاگتے نہیں ہیں۔ اس شہزادے کو ایک میت نے ہلا کے رکھ دیا اور آخرت کی فکر میں لگ گیا۔ روزانہ جنازے ہم اٹھتے دیکھتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتے سنتے ہیں، خبریں موصول ہوتی ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے زندگی میں 20 جنازے پڑھے ہوں گے، کئی مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا۔ افسوس ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہم جانتے ہیں انجام ہمارا یہی ہونا ہے۔ آج فلاں کا اعلان ہو رہا ہے، کل میرا بھی اعلان ہوگا۔ آج فلاں کا جنازہ پڑا ہے، کل میرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ آج میں کسی کو کندھے پہ لے کے جا رہا ہوں، کل مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ مگر ہم سبق نہیں لیتے۔ نفس ہمارا جو گناہوں پہ ابھارتا ہے، یہ ہم پہ حاوی ہے۔ شیطان غفلت میں ڈالے ہوئے، گناہوں نے دل میلا کر دیا، دنیا کی محبت نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی، لمبی امیدیں ہیں، بس ہر وقت کمانے کھانے کی فکر، دنیاوی مستقبل کی سوچیں۔ میں آج یہاں ہوں، کل پرسوں ہفتے بعد مہینے بعد کہاں پہنچوں گا، آئندہ 5 سالوں کی کیا پلاننگ ہے، 50 سالوں کی لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ہم جانتے ہیں مرنا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال پلتا رہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی موت نہیں آنی، نہیں میں ابھی زندہ رہوں گا، میں نے ابھی جینا ہے، ابھی تو بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، پھر میں نے نانا دادا بھی بننا ہے، بڑھاپا بھی دیکھنا ہے، پھر کہیں جا کے موت آنی ہے۔
بڑھاپے کے بعد موت آئے گی. بس یہ ایک غفلت برا خیال ہمیں لمبی امیدوں میں مبتلا رکھتا ہے. کبھی موبائل چلاتے ہوئے، سوشل میڈیا پر فضولیات دیکھتے ہوئے، اخباروں میں خبریں پڑھتے ہوئے موت اور قبر و آخرت والی کوئی خبر، کوئی پوسٹ آ بھی جائے تو جان بوجھ کر اسے چھوڑ کے گزر جاتے ہیں. اس سے عبرت نہیں لیتے. یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ یہ پوسٹ میرے لیے نہیں ہے، مگر یہ محض ایک خیال ہے. مشہور ہے نا کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب اس کے آنکھیں بند کرنے سے کیا بلی کو نظر نہیں آئے گا؟ بلی تو دیکھ رہی ہے. کبوتر اپنی تسلی کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے بلی کو دیکھ کے. یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی سے چھپ گیا ہوں. کبوتر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی، میں چھپ گیا ہوں. جب بلی اسے دبوچ لیتی ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ میں تو غفلت میں تھا. موت کے معاملے میں ہمارا بھی تقریباً یہی حال ہے کبوتر والا. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے موت ابھی نہیں آنی، لیکن موت ضرور آنی ہے. موت تو آنی ہے. کب آنی ہے نہ جانے کب آنی. جب اللہ کا حکم ہے تب آنی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وقت مقرر آ جائے. یعنی یاد رکھو، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا نا تو ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا. اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، وہ تمہیں ان کی جزا دے گا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. وما علینا الا البلاغ.